السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنگلور کا سفر ہمارا مکمل ہو گیا اور میں فیروز آباد الحمدللہ جس کام سے گیا تھا وہ کام مکمل کر کے واپس بھی آ گیا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الہمزہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ صورت مکی ہے اور اس صورت کا نمبر ہے 104 104 اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں حضور کے جو دشمن تھے، جو دشمنان اسلام تھے، وہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اور بعض دفعہ سامنے تک بہت برا بھلا صحابہ کو حضور کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے وارننگ دی ان لوگوں کو اور سمجھایا کہ کر لو بیٹا، تم جتنا کرنا ہے اس دنیا کے اندر، آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو کسی کو طعنے دینا، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے کوئی بات اس کے منہ پر کہنا، اور دوسری برائی کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، برائیاں کرنا۔ تیسری برائی کہ مال کو جمع کر کے رکھنا اور مال پر پھولنا، مال و دولت پر پھولنا اور یہ سمجھنا کہ بھائی میرے پاس تو مال و دولت ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ان 3 برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو اس آیت میں جو لفظ آیا نا ہمزہ، اسی لفظ پر اس سورت کا نام ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے، کسی کی پیٹھ پیچھے کچھ برائی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں سامنے طعنے دینا، کوئی بات ایسی سامنے بولنا منہ پر ہی کہ سامنے والے کو برا لگے۔ اور اس لفظ کا، دونوں لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو پہلے والے کا ہے وہ دوسرے والے کا بھی کر سکتے ہو، دوسرے والے کا ہے وہ پہلے والے کا بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمزہ کہیں گے ہم کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تو لمزہ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اور لمزہ سامنے کسی کو کوئی ایسی بات کہنا، طعنے دینا جس سے سامنے والے کا دل دکھے، تو دونوں کے معنی دونوں ہیں، ایسے سمجھ لو آپ، ٹھیک؟ چلیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے بڑی تباہی ہے جو عیب نکالتا ہو اور غیبت کرتا ہو، جو عیب نکالتا ہو ہمزہ اور جو غیبت کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو لافانی بنا دیا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو لافانی بنا دیا ہے۔ اخلدہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو اب ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس دنیا سے بہرحال جانا ہے۔ 100 سال بعد، 200 سال بعد، کتنا ہی کوئی کیوں نہ جی لے، لیکن ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ ضرور چورا چورا کرنے والی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ، وہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ حطمہ کہتے ہیں چورا چورا کر دینے والا، توڑ دینے والا، ہے نا؟ تو وہ ضرور بضرور توڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا، حطمہ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کوئی خطرناک چیز، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا سر پھٹ جائے، کوئی بھیانک حادثہ پیش آ جائے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، حطمہ اصل میں ایک جہنم ہے، اس میں آگ کے بڑے بڑے ستون ہیں، تو اس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے، دوزخی لوگ، یہ 3 برائیاں کرنے والے لوگ،
اور اس وقت کے جو مشرکین اور کفار جو حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، تو ان کو ایسی حطمہ میں ڈالا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا جو ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گی، وہ چورا چورا ہو جائیں گے سخت تکلیفوں سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسی خطرناک وہ آگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ ہمزہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ویل، بڑی خرابی اور بربادی ہے۔ ویل کہتے ہیں بڑی تباہی اور بربادی ہے، کہتے نہیں ہم لوگ اردو میں، ایسا شخص تو برباد ہو جائے گا، یہ تو ایسے عربی میں کہا جاتا ہے ویل۔ ویل، بڑی خرابی اور بربادی ہے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، جو طعنہ دینے والا ہے، لمزہ، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے، الذی، جس نے جمع کیا، مال کو، وعددہ، اور گن گن کے اس کو رکھا، یحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اس کو امر کر دے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لیمبذن، وہ ضرور بالضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، توڑنے والی آگ میں، حطمہ میں، وما، اور کیا، ادراکا، آپ جانتے ہو، مل حطمہ، توڑنے والی آگ کیا ہے، حطمہ کیا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، التی، جو تطلع، پہنچے گی، علی الافئدہ، دلوں کو، انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، یعنی جہنمیوں پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، فی عمد، اور وہ ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ اس صورت کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔